ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کہ آخرت میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ حضور سے پہلے کسی کو حق شفاعت حاصل نہیں ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ بڑے سے بڑے گنہگار کی شفاعت فرمانے کا اللہ نے حضور کو اختیار دے دیا ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ حضور اکرم علیہ السلام گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، نیکوکاروں کی بھی شفاعت فرمائیں گے، فاسق و فاجر کی بھی شفاعت فرمائیں گے، بڑے بڑے متقی کی شفاعت بھی فرمائیں گے، بڑے سے بڑے رذیل، بڑے سے بڑے اللہ کے نافرمان کی شفاعت فرمائیں گے، بڑے سے بڑے ولی کی بھی شفاعت فرمائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ۔ ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ ایک یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا فائدہ خود انبیاء و مرسلین کو بھی ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی شفاعت سے فیض پانے والے صرف گناہگار ہی نہیں ہوں گے، بدکار ہی نہیں ہوں گے، شرابی، زانی، جواری ہی نہیں ہوں گے، بلکہ حضور علیہ السلام کی شفاعت کا فیض پانے والوں میں اولیاء بھی ہوں گے، اولیاء کے سردار بھی ہوں گے، متقی بھی ہوں گے، متقیوں کے پیشوا بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، حتیٰ کہ انبیاء بھی ہوں گے، مرسلین بھی ہوں گے، حضور کی شفاعت کا فیض پانے والوں میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا فیضان صرف اہل ایمان ہی کو نہیں ملے گا، بلکہ جو کفار و مشرکین ہیں ان کو بھی حضور کی شفاعت کا حصہ اور فیض ملے گا۔ حضور کی شفاعت کا فیض کفار کو بھی ملے گا، ابو جہل کو بھی ملے گا، فرعون کو بھی ملے گا، حتیٰ کہ شیطان کو بھی حضور کی شفاعت کا فیض ملے گا۔ کیسے حضرت؟ وہ آگے سنیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے حضرات گرامی، شفاعت کے عقیدے کے تعلق سے علماء بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، شفاعت کیا ہے؟ احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے حضور کی شفاعت، کہ حضور کی شفاعت کا مزہ جسے حاصل ہوگا، جنت میں جا رہا ہوگا، حضور کی شفاعت سے جنت میں جا رہا ہوں، یہ مزہ لے کر جنت میں بندہ جائے۔ حضرات گرامی، تو ہمارا عقیدہ کیا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم منصب شفاعت پر فائز ہوں گے نہیں، ہو چکے ہیں۔ شفاعت کا عہدہ حضور کو ملے گا نہیں، مل چکا ہے۔ اذن شفاعت ہونے والا ہے سو نہیں، ہو چکا ہے۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اب آئیے دلائل کی طرف ہم چلتے ہیں۔ مولا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اب یہاں مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ خود آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کتاب التفسیر باب من سورۃ بنی اسرائیل، حضرت سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جب اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے مصطفیٰ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ قیل وما ہی، صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ تو آقا نے جواب میں فرمایا، ہی الشفاعہ، مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے۔ شفاعت کا منصب جو مجھے مل چکا ہے، اب اس کا اظہار آخرت میں یوں ہوگا کہ میری شفاعت کا فیض پانے والا ہر کوئی میری حمد و ثنا میں رطب اللسان ہو جائے گا۔ مجھ سے شفاعت کا فیض پانے والا مجھ سے شفاعت کا فیض بھی پائے گا، ساتھ ساتھ میری حمد و ثنا بھی بیان کرے گا، میری تعریف بھی بیان کرے گا۔ میں جب اپنی شفاعت کا فیض سب کو بانٹوں گا، سب لوگ شفاعت لے لے کر جب میری تعریف کر رہے ہوں گے، وہی مقام ہے مقام محمود۔ حضرات جب ہم احادیث پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات تو واضح طور پر نظر آتی ہے، آخرت میں اللہ کی حمد بھی ہوگی، حضور کی حمد بھی ہوگی، لیکن اللہ کی حمد صرف حضور بیان کریں گے اور ساری مخلوق حضور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حمد بیان کرے گی۔ سبحان اللہ۔
جب آپ بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، قرآن پڑھیں تو آپ کو کیا پتا چلتا ہے؟ آخرت میں اللہ کی حمد ہوگی، لیکن حمد کرنے والا اللہ کی آخرت میں فقط مصطفیٰ ہوں گے۔ مصطفیٰ کے سوا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان جو بھی ہوگا وہ سب کے سب حضور کی تعریف و ثنا بیان کر رہے ہوں گے۔ سوچئے ذرا، اربوں کھربوں لوگ ہوں گے، سب حضور کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے، کیسا نورانی حسین و جمیل منظر ہوگا کہ انبیاء رسولان اعظام بھی حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ اغواس، اختاب، ہر نبی کا صحابی، ہر ولی، ہر برے سے برا، اچھے سے اچھا حضور کی تعریف وہاں کر رہا ہوگا۔ سب کے سامنے حضور کا کیا مقام ہے کھل جائے گا۔ کئی لوگوں کی نگاہوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ شان محمدی کو نہیں پہچان رہے ہیں، لیکن وہاں آخرت کا جو دن ہوگا، فیصلے کا جو دن ہوگا، ججمنٹ ڈے جو ہوگا، وہاں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ مصطفیٰ کی کیا شان ہے۔ تو جو یہاں تعریف کر رہا تھا وہ تو خوشی سے تعریف کرے گا ہی، جو یہاں نعت پڑھ رہا تھا وہ تو حضور کی وہاں نعت پڑھے گا ہی، جو یہاں حضور کی شان سنتے اور بولتے مزے لے رہا تھا وہاں تو وہ مزے کے ساتھ حضور کی شان سنے گا بھی، بولے گا بھی۔ لیکن جو حضور کی شان سے جو چڑھتا تھا، جلتا تھا، اپنے زبانوں پر حضور کی تعریف کے لیے تالے لگا لیا تھا، وہ بھی حضور کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے مصطفیٰ ان قریب آپ کو آپ کا رب وہ منصب دے گا، وہ مقام دے گا کہ جو تعریف نہیں کر رہے تھے وہ بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آخرت میں میری تعریف آپ کریں گے اور آپ کی تعریف میری جملہ مخلوقات کریں گی۔ یہ مقام جو ہوگا اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقام محمود۔